محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. محترم سامعین و ناظرین، ولایت علی چینل 313 کے پلیٹ فارم سے اور اس ڈیجیٹل بارگاہ سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عشرہ محرم کی یہ چوتھی مجلس جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. گفتگو کا مرکز و متن سرنامہ کلام خداوند متعال کے مقدس ترین کلام مجید سے سورہ مبارکہ فاطر سے وہ آیہ کریمہ ہے جس میں خداوند متعال واضح طور پر ایک ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا ہے. ہم روزانہ کی مجلس میں اس کتاب کی جانب جا رہے ہیں جس کا خدا نے واضح طور پہ حکم دیا ہے. خداوند متعال جس کتاب کا تعارف کروانا جاتا ہے، ہم اس کتاب کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ کتاب کون سی ہے، خدا کس کتاب کا حکم دے رہا ہے اور خدا مخلوق سے چاہتا کیا ہے. آج امت مسلمہ میں جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام فرقوں کے ہاں جیسے اللہ پر تمام کا یقین متفق ہے، رسول پر تمام کا یقین متفق ہے، ایسے ہی اسلام کی ایک آفاقی کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے اس پر تمام مسلمانوں کا یقین برحق ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ خداوند متعال نے ہمارے رسول پہ اتاری تھی. آج مسلمان ہر ایک فرقہ اپنے دینی احکامات اسی قرآن کی روشنی سے لیتا ہے، لیکن جب ہم ان تمام مسالک میں دیکھتے ہیں تو ان میں معمولی اختلافات نہیں بلکہ بہت واضح اختلافات موجود ہیں. مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کے ہاں مختلف نظریات ہیں، مختلف سوچیں ہیں اور احکامات کی پیروی کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ حکم پروردگار جو ہے جس کے تحت آپ یہ عبادت بجا لا رہے ہیں، یہ حکم آپ نے کہاں سے لیا ہے، تو وہ اشارہ قرآن کی طرف کرتے ہیں. اسی کے دوسرے مخالف فرقے سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچ، آپ نے یہ حکم، آپ نے یہ فقہی مسئلہ، آپ نے یہ شرعی حکم کہاں سے لیا ہے، تو وہ بھی قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن ہی سے لیتے ہیں. تو کیا قرآن نے مختلف قسم کے مسائل بیان کیے ہیں؟ کیا قرآن نے مختلف قسم کی توضیحات پیش کی ہیں؟ کیا اللہ کا قرآن ہر ایک انسان کو، ہر ایک فقہ کو اس کے احکامات کے لیے مختلف قسم کے احکامات دیتا ہے؟ جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو یقیناً اس میں ایک کثیر اختلاف ہوتا، لیکن کیونکہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے دامن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، میں اختلافات کو ختم کرنے آیا تھا، میں تفریق کو مٹانے کے لیے آیا تھا، میرے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا اگر قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو یقیناً پھر جس رسول نے ہم تک قرآن پہنچایا اس نے مختلف قسم کی انٹرپریشن کی ہوں گی، اس نے مختلف قسم کی آراء دی ہوں گی، اس نے مختلف قسم کے احکامات پہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مختلف قسم کی رائے دی ہوں گی. جب ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو سرکار رسالت مآب کی بارگاہ سے جب ہم نے پوچھا کہ اے یا رسول اللہ
کہ آپ بتائیے کہ آپ نے ایک مسئلے پہ مختلف حکم دیے ہیں، تو کیا آپ کے بتائے ہوئے جملوں میں یا احکامات میں معاذ اللہ العیاذ باللہ کوئی اختلاف تھا؟ تو رسالت میں آپ نے فرمایا گستاخ نہ بن، وما ینطق، میں اس وقت تک نطق نہیں کرتا عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک میرا پروردگار مجھ پر وحی نہ کر دے۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا جی تو میں تو نطق ہی اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، میں تو کلام ہی اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اختلاف نہیں۔ تو اختلاف جو تھا وہ اللہ پر نہیں تھا، اختلاف جو تھا وہ قرآن کے دامن میں نہیں تھا، اختلاف اس قرآن کو پہنچانے والے رسول میں نہیں تھا۔ پھر اختلاف کہاں تھا؟ اختلاف ہے قرآن کی تفسیر کرنے والے ان مفسرین کے پاس جنہوں نے قرآن سے اپنی سوچ کے مطابق نتیجہ لیا، جنہوں نے اپنی مرضی سے قرآن سے حکم لے لیا، کیونکہ قرآن ایک لکھا ہوا قانون ہے، وہ خاموش ہے، وہ صامت ہے، وہ بولتا نہیں ہے، تو لہذا اس سے اپنی سوچ کے مطابق احکامات کشید کیے۔ ہم نے کہا کہ ہم اس اختلاف کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل میں کون سا دین وہ ہے، کس فرقے کے پاس وہ دین ہے جو کتاب والا دین ہے، جو حق والا دین ہے، جو قرآن والا دین ہے، اور جو وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا۔ جب ہم اپنے اس سوال کو لے کے، میں ایک طالب علم ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اس سوال کو لے کے دنیا کے پڑھے لکھے طبقوں میں اگر جاؤں، میں سیاستدانوں کے پاس جا کے کہوں کہ آپ قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، آپ مجھے اس مسئلے کا حل نکال کے بتائیں، تو وہ کہیں گے ہمارا کام حکومت سازی ہے، قرآن پہ رائے دینا نہیں۔ میں پڑھے لکھے ڈاکٹرز کے پاس گیا، میں نے کہا آپ ایک انسان کی نبض پکڑ کے اس کی بیماری کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے پاس مسلمانوں کی اس بیماری کا علاج بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ احکامات قرآن میں فرق کیوں ہے۔ ہر طبقے کے پاس اگر میں جاؤں گا، وکلا کے پاس جاؤں گا، انجینئرز کے پاس، پڑھے لکھے سائنسدانوں کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے بتائیں گے کہ ہم اپنی اپنی تجربے میں ماہر ہیں، لیکن ہمیں اس بارے میں علم نہیں۔ بالآخر گھوم کے مجھے انہی کے پاس آنا پڑا جنہوں نے اختلاف ڈالا تھا، مجھے انہی مفسرین کے پاس آنا پڑا، انہی علماء کے پاس آنا پڑا جنہوں نے اپنی اپنی توضیحات سے یہ اختلاف پیدا کیا تھا۔ تو اب آئیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان تمام طبقوں کو پیچھے ہٹا کے ہم رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم رسالت مآب کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے ان اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سارے اختلافات آپ کی زندگی میں تھے؟ رسالت مآب نے فرمایا نہیں، میری زندگی میں نماز ایک طریقے سے پڑھی گئی، میری زندگی میں روزہ ایک وقت میں سحر اور ایک وقت میں افطار ہوا، میری زندگی میں زکوٰۃ ایک طریقے سے دی گئی، میری زندگی میں تمام عبادات ایک طریقے سے ہوئی۔ قرآن کے جتنے احکامات تھے میری زندگی میں ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک طریقے سے ہوئی۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ فرقے کیسے بنے، یہ اختلافات کیسے بنے؟ عجب نہیں کہ آواز رسول آئے کہ یہ اختلافات میرے بعد وجود میں آئے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کوئی حل امت کو نہیں دیا تھا؟ فرمایا واضح حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ میں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ اب یہاں تک گفتگو میں پہنچا چکا، آج کی مجلس اسی ایک ضمن میں ہوگی۔ یہ تمام مسالک مانتے ہیں کہ رسول نے آخری وقت میں کاغذ اور قلم مانگا تھا۔ اس واقعے کو واقعہ کرتاس کہا جاتا ہے۔ کسی بھی حدیث کی کتاب نے اس کا انکار نہیں کیا کہ واقعہ کرتاس افسانہ ہے، مبنی بر جھوٹ ہے، یہ شیعوں کی من گھڑت ہے، یہ ذاکروں کی بنائی، کسی نے نہیں کہا۔
सहीहैन जितनी भी हदीस की किताबें, उन्होंने लिखा कि रिसालत माब ने कागज और कलम का मुतालिबा अपनी ज़ाहरी तौर पे दुनिया छोड़ने से 2 रातें कबल किया था। अब मैं अपने पढ़े लिखे अपने मुस्तनद तरीन सामीन से पूछना चाहता हूं, सारी जिंदगी रिसालत माब ने पूरा दीन जुबान से पहुंचाया, मुझे एक हुक्म ऐसा बताओ जो रसूल ने मदीने की मस्जिद में बैठ के कहा हो कि कल से अपने घरों से कागज कलम लेके आना, मैं तुम्हें नमाज का तरीका बताऊंगा। रसूल ने कहा हो कि कल आते हुए अपने घरों से कुछ लिखने वाली तख्ती और स्याही लेके आना, मैं तुम्हें बताऊंगा अहकामात परवरदिगार क्या है। सारी जिंदगी रसूल बोल के हदीसें लोगों तक दीन पहुंचाते रहे। जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन बोल के बताया था, आखिरी वक्त में लिखवाना क्या चाहता था? हदीस थी ना, कुछ लिखवाना था तो जो लिखना था वो एक हदीस थी। बोल देते, कह देते कि आओ मैं तुम्हें एक हदीस लिख दूं, लेकिन रसूल ने ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें एक हदीस बोल रहा हूं तो मैं बोल देता हूं। रसूल ने कहा नहीं, आओ मैं तुम्हें लिख दूं। तो अब अगर मेरे पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए सामीन इस नुक्ते तक इस तालिब इल्म और ज़ाकिर शब्बीर के साथ आए हैं तो इस जुमले पे लुत्फ लेंगे कि मैंने पहली तकरीर में कहा था कि बोली हुई चीज को कुरान कहते हैं, लिखी हुई चीज को किताब कहते हैं। क्या बात है, नारे हैदरी या अली मौला जी हैं किबला जी। इसका मतलब है कि रसूल आखिरी वक्त में सारी जिंदगी, अब जुमला सुनिएगा, जुमला अपनी समाअतों में अपने कलूब में रोक लीजिएगा, रसूल सारी जिंदगी कुरान सुनाते रहे थे, आखिरी वक्त में किताब लिखवाना चाहते थे। आहा, क्या बात है किबला, माशाअल्लाह जी। रसूल चाहते थे कि अब उम्मत लिख ले, बोली चीज कुरान, लिखी हुई चीज किताब। रसूल ने फरमाया मैं तुम्हें कुछ लिखवाना चाहता हूं, कुछ लिखो, कागज कलम दो। अब इसी मेरे रसूल पे एक इल्जाम तारीख ने यह लिखवाया है कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ये उम्मी थे, और ये उम्मी के लिए इन्होंने कुरान से कहां से नस्ल ली है? खुदा कुरान में कहता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहिम व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो अल्लाह वो है जिसने मबऊस किया था अपने नबी को। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन, अब यहां उम्मीयीन का जो लफ्ज आया था तो इन्होंने इसका तर्जुमा किया कि उम्मीयीन से मुराद है अनपढ़, ना जानने वाले, ना पढ़े लिखे। तो खुदा कुरान में कह रहा है कि मैंने ना पढ़े लिखे लोगों में अपना एक नबी मबूस किया था, उम्मीयीन। जबकि इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की तफसीर है। मक्का का पुराना नाम उम्मुल कुराक था, करियों की मां, क्योंकि छोटे छोटे करिया मक्का के मज़ाफात में थे और मक्का मरकज में था। सबसे पहली आबादी मक्का थी और ये बाद में बनी थी, इसलिए मक्का को मरकज होने की वजह से उम्मुल कुरा कहा जाता था। और खुदा ने कुरान में जो मक्का का नाम लिया, फरमा हुवल्लज़ी इन्ना अव्वला माज़ल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अव्वला बैता वुज़िया लिन्नासि बेबक्कत मुबारका, बेशक हमने पहला घर जो उम्मत की हदायत के लिए बनाया वो बक्का है। यहां लफ्ज़े बक्का आया है, मक्का नहीं आया। और बका कहते हैं रोने वाली जगह को, और मैं अच्छा करके लफ्ज कहूं तो रोने वाली जगह को इमाम बारगाह कहते हैं। खुदा कह रहा है इन्ना अव्वला बैता वुज़िया लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन, हमने पहला जो एक मुबारक तरीन बका बनाया।
اب یہاں امیین سے مراد ہے ام القرا کی نسبت کے ساتھ، لیکن کم پڑھے لکھوں نے اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے رسول پہ ان پڑھ ہونے کا بہتان لگا دیا، لان بشمار والذی بعث فی الامیین، اور اسی آیت میں خدا نے انہی جنہوں نے نبی کو اس میں امی یعنی کہ معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، اسی آیت میں اللہ نے ان کے چہرے پہ زناٹے دار تھپڑ مارا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، میں نے تمہارے درمیان اس لیے بھیجا ہے وہ تمہیں کتاب کا علم دے۔ بے شک، تو اگر معاذ اللہ ان پڑھ تھا تو علم کیسے دے رہا تھا؟ جی قبلہ جی، اور خدا کہہ رہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ تمہیں تعلیم دے کتاب کی، قرآن کی نہیں، کتاب کی، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، تاکہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کے بارے میں بتائے۔ اب کل تک میں گفتگو یہاں لے آیا تھا اور آج مجھے گفتگو اسی پیرائے میں آگے لے کے جانی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دینا چاہتا تھا، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دینا چاہتا تھا۔ جو وہ پڑھانے والا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لاؤ کاغذ قلم میں لکھ دو۔ تو اگر معاذ اللہ ان پڑھ تھے تو ان پڑھ اگر کاغذ قلم مانگے تو خطرہ کیا تھا؟ دے دینا چاہیے تھا۔ رسالت امام نے وہاں پکڑ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت وَإِن تَمَسَّكْتُمْ، میں تمہارے درمیان دو ثقلین، دو گراں قدر، دو وزنی، دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، ان کو تھامے رکھنا یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچ جاؤ۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، اور خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو دو چیزیں پکڑنا۔ اگر آج تم گمراہ ہو تو اس کا مطلب ہے یا قرآن چھوڑ چکے ہو یا اہل بیت کو چھوڑ چکے ہو۔ رسول فرما رہا ہے کہ ان دونوں کو تھامے رکھنا یہاں تک کہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئے۔ میں یہاں پر اپنے پڑھے لکھے سامعین کی بارگاہ میں بہترین جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ خداوند متعال نے یہاں پر رسول اکرم نے یہاں پر ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی عطرت والی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کو تھامے رکھنا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ تمہیں حوض کوثر تک پہنچا سکے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ساری زندگی کہا عبادت کرو جنت ملے گی، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، جہاد پہ جاؤ جنت ملے گی، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو جنت ملے گی، ماں باپ کا احترام کرو جنت ملے گی، چھوٹوں سے پیار کرو جنت ملے گی۔ یا رسول اللہ، ہر عبادت جنت جنت جنت، اور آخری وقت میں کہہ دیا کہ ان دونوں کو تھامے رکھنا، یہ تمہیں حوض تک لے آئیں گے۔ وعدہ تو جنت کا تھا، تو یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے کہ ان دونوں کو تھامے رکھنا، قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا، یہ تمہیں جنت تک لے کے آئیں گے، یہ تمہیں سلسبیل تک لے کے آئیں گے، یہ تمہیں دروازہ جنت میں لے کے آئیں گے، یہ اس جگہ پہ لے کے آئیں گے جہاں میں خداوند متعال کی عرش پہ جنت کے دروازے پہ بیٹھا ہوں گا۔ آپ نے ان کو حوض کوثر تک کیوں پہنچایا؟ فرمایا اس لیے حوض کوثر تک پہنچایا کہ حوض تک پہنچنا ان کا کام ہے، حوض کوثر تک جنت تک لے کے آنا ساقی کوثر کا کام ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، جیو قبلہ جیو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حوض کوثر تک آنا تمہارا کام ہے، جنت تک لے کے جانا ساقی کوثر کا کام ہے۔ بے شک، حوض کہتے ہیں تالاب کو، یہاں حوض کوثر سے مراد تالاب نہیں ہے، یہاں پر یہ چشمہ ہے۔ اس کے لیے علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا چشمہ جہاں سے بروز محشر اپنی پیاس بجھائی جائے گی۔ اس چشمے کا نام کوثر ہے۔ اب اگر عقیدے آمادہ ہیں تو پھر سطر آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ کوثر لقب ہے مادر حسین کا۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔
دشمنان کا بلانت بے شمار، جو نہ کرے کوثر لقب ہے، بے شمار. کوثر لقب ہے جناب سیدہ کا. حوض کوثر یعنی کہ زہرا کا چشمہ. اور خداوند متعال نے قبر میں ملائکہ، حشر میں ملائکہ، برزخ میں ملائکہ، جنت میں ملائکہ، لیکن حوض کوثر پہ خدا نے کہا ہے کہ حوض کوثر پہ فرشتے نہیں کھڑے ہوں گے. حوض کوثر پہ ایک ڈیوٹی مولا امیر المومنین کی ہے جو ساقی کوثر ہوں گے، جو کوثر کو پلائیں گے. 2 ڈیوٹیاں ہیں حسن و حسین علیہ السلام کی، جو لوگوں کو وہاں پر بلائیں گے. 4تھی ڈیوٹی ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو چشمہ کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے. اللہ نے ہر جگہ پہ روح قبض کرنے سے لے کے جنت کے تقیوں تک، خدا نے سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھو، خدا نے ہر جگہ ملائکہ کا تذکرہ کیا. روح فرشتہ قبض کرے گا، قبر میں فرشتہ آئے گا، محشر میں فرشتے بلائیں گے، جنت کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، تقیہ لگا کے فرشتے ہوں گے، نہروں پہ فرشتے ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے. لیکن یہاں خدا نے کوثر پہ کہا کوثر پہ کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، کوثر پہ یا میرا نبی بیٹھا ہوگا، یا حسنین بلا رہے ہوں گے، علی اور مرتضی بلا رہے ہوں گے، رسول دیکھ رہے ہوں گے، حسنین بلا رہے ہوں گے، علی پلا رہے ہوں گے، کیونکہ کوثر ہے زہرا کا چشمہ. اور زہرا کے چشمے پہ سیدہ اس عزت والی شہزادی کا نام ہے جس کی سبیل پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جیو قبلہ جیو، ماشاءاللہ. یہ تمہیں پہنچائیں گے کوثر تک. لیکن اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا، قرآن کو اور اہل بیت کو. کل کی گفتگو یہاں پر رکی تھی اور آج گفتگو چلنی شروع ہو جائے گی اپنے نتیجے کی جانب، کیونکہ ہم نصف کے مراحل کے قریب پہنچ گئے ہیں. ہم آئیں گے اس کتاب کی حقیقت کی طرف. وہ کتاب کیا ہے، اس کتاب میں کیا کیا راز ہے، اس کتاب میں کیا کیا امور ہے. خداوند متعال نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر مفسرین نے کہا یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے. تو اگر اس کتاب سے مراد قرآن ہے تو اسی کی آیت کے آگے خدا کہہ رہا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے. تو قرآن تو عالمین کے لیے ہے. اب یہاں پر میں سطر کہوں گا اور وہ سطر وہ وصول کریں گی. رسالت امام مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یا صحابہ نے آ کے کہا اس آیت کے اترنے کے بعد یا رسول اللہ، خدا کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیا موسیٰ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ کیا عیسیٰ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ کیا داؤد کی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ کیا صحف موسیٰ کی بات ہو رہی ہے؟ یا صحف ابراہیم کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا انتظروا، انتظار کرو. یہ انتظار کر رہے تھے. تھوڑی دیر بعد مسجد کے دروازے پہ علی ابن ابی طالب آئے. فرمایا انظروا ذالک الکتاب، وہ دیکھو علی وہ کتاب ہے. نعرہ حیدری یا علی. جیو قبلہ جیو، ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے. علی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ. اور علی کرتا ہے متقین کو ہدایت. ھدی للمتقین علی ہیں. اگر کسی بندے کو اس جملے پہ شک ہو تو علی کے سوا کسی کو امام المتقین بنا کے دکھاؤ. علی صرف متقی نہیں، امام المتقین ہے. بے شک. متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرے، تقی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرائے، اور امام المتقین اسے کہتے ہیں جو تقی جیسوں کو بنائے. سبحان اللہ قبلہ، ماشاءاللہ. اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ وہ کتاب ہے جس میں علی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. اگر کوئی کہے گا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، کتاب سے مراد علی کیسے ہے، تو پھر نبی کی حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے. بے شک. علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کو اپنی صداقت کے لیے علی کی ضرورت ہے. بے شک. اب آئیے
ہدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ ان کو ہدایت کرتا ہے جو اس کے ایک غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور جو رکوع کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر رکوع کا تذکرہ ہے، وہ میں جملہ پڑھوں گا. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ هم الراکعون. بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو صاحب رکوع ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. یہاں پر اکثر ترجمہ خطبہ ذاکرین کی زبانوں سے میں یہ سنتا ہوں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. آیت کا ذرا لہجہ پڑھو. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ هم الراکعون، راکع کا لفظ ہے، اور صرف واحد کا صیغہ نہیں، راکعون. صرف علی ولی نہیں، وہ تمام ولی ہیں جو صاحب رکوع ہیں. صاحب رکوع ہونا اور ہے اور رکوع کرنا اور ہے. جیو کہ بلا جیو. رکوع سے پہلے ایک نماز میں عمل ہے جسے قیام کہتے ہیں. رکوع کے بعد ایک عمل ہے جسے سجدہ کہتے ہیں. مجھے نہیں خبر کہ ایک مجلس لائیو پڑھتے ہوئے جہاں میں سامعین کو دیکھ بھی نہیں رہا اور مجھے چہروں سے اندازہ بھی نہیں، اور میں اتنی قیمتی معرفت کا موتی کیسے آپ کو ہدیہ کر دینے لگا ہوں. یقیناً اذن امیر المومنین ہے تو آپ کا حق بنتا ہے، تو آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. رکوع سے پہلے قیام ہے اور رکوع کے بعد سجدہ ہے. قیام اللہ کے لیے ہے، سجدہ مخلوق کے لیے ہے. اللہ نے قرآن میں علی کو صاحب رکوع کہا ہے. قیام اللہ کے لیے ہے اور سجدہ مخلوق کے لیے ہے. جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہو اسے علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا. جیو قبلہ جیو، ماشاءاللہ جیو. جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہو، جو سجدہ کرے تو ایسا لگے مخلوق کر رہی ہے، جو قیام کرے تو ایسا لگے کہ خالق کر رہا ہے. یہ صاحب رکوع ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جیسا میں مولا ہوں، جس طرح کا میں مولا ہوں، اس طرح کا علی مولا ہے. اگلی سطر چلیں. بڑا بہترین موتی آپ کو ہدیہ ہوا، تو اگلا بھی معرفت کا موتی آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. من کنت مولا ہو، پھر علی مولا نہیں، فعلی مولا. دو طرح کی حدیثیں ہیں، فہذا بھی ہے اور فعلی بھی ہے. فعلی مولا، دو مولاؤں کے درمیان ایک فے ہے. یہ وہی فے ہے جو کن اور فیکون کے درمیان ہے. اوہ ہوئے ہوئے، کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. کن اور فیکون کے درمیان کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وہی جو فا ہے وہی فا ان دو مولاؤں کے درمیان ہے. یقیناً قرآن معجزہ ہے، قرآن صاحب اعجاز ہے، قرآن اثر ہے. لیکن اگر کوئی قرآن کو اس انداز سے لے جیسا کہ قرآن کا تقاضا ہے. میرے شہنشاہ امام ریشم نے فرمایا تھا، مولانا نے فرمایا تھا 70 مرتبہ مردے پہ الحمد پڑھ کے پھونک دی جائے تو وہ زندہ ہو جائے. سامنے بیٹھے ہوئے سائل نے کہا مولا 70 مرتبہ الحمد پڑھیں تو زندہ ہو جائے. امام نے فرمایا 7 مرتبہ الحمد پڑھ کے پھونکو تو وہ زندہ ہو جائے. مولا 7 مرتبہ الحمد پڑھیں اور وہ زندہ ہو جائے. فرمایا 1 مرتبہ الحمد پڑھو تو مردہ زندہ ہو جائے. انہوں نے کہا مولا ہزاروں دفعہ پڑھی ہے کبھی مردہ زندہ نہیں ہوا. فرمایا جیسا قرآن پاک ہے ویسی زبان پاک چاہیے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا.
قرآن ہے قرآن صامت اور 14 ہے قرآن ناطق۔ صامت کہتے ہیں خاموش کو، گونگا لفظ میں نہیں کہوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین قرآن ہو جائے گی۔ خاموش، ہر خاموش گونگا نہیں ہوتا، کچھ خاموش ہوتے ہیں حکمت کے لیے۔ مولا نے فرمایا تھا کہ زبان 70 گناہوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ 70 ایسے گناہ ہیں جو زبان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے گناہ، چغلی گناہ ہے زبان پیدا کرتی ہے، غیبت گناہ ہے زبان پیدا کرتی ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہے زبان پیدا کرتی ہے۔ مولا نے فرمایا انسان کے بدن میں سب سے زیادہ گناہ زبان پیدا کرتی ہے، 70 کے قریب معصوم نے فرمایا وہ گناہ ہے جو زبان پیدا کرتی ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ زیادہ خاموش رہو۔ خاموشی حکمت ہے، خاموشی عرفا کا دستور ہے، خاموشی عارفین کا شیوا ہے، خاموشی ولایت کا زینہ ہے، خاموشی فقیری کا پہلا قدم ہے، خاموشی ادب کا پہلا زینہ ہے۔ فرماتے خاموش رہو۔ سلمان محمدی سے آ کے ایک بندے نے پوچھا تھا، اے علی کا غلام، مدت آپ نے امیر المومنین کے ساتھ گزاری ہے، ایک انسان کو اپنی زندگی میں کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ جناب سلمان نے کہا کہ بہتر ہے کہ انسان ساری زندگی خاموش رہے۔ جیو قبلہ۔ اور یہ کہنے کے بعد سلمان نے کہا اگر بات علی کی ہو تو پھر کبھی بھی خاموش نہ رہے۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا، جیو قبلہ جیو۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں زبان جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے دکان لوہار کی ہے یا سنار کی ہے۔ اوہ کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ۔ زبان ایک تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سنار کی ہے یا لوہار کی ہے۔ زبان گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جو پورے گناہ وہ چھوٹا سا گوشت کرتا ہے، الزام پورے بدن کے گوشت پہ آتا ہے۔ زبان ذائقے کا پتہ دیتی ہے، لیکن زبان ذائقے کا چسکا بھی دیتی ہے۔ جیو قبلہ جیو۔ میں جو زیادہ، میں بڑی معذرت کے ساتھ میں لفظ کہوں گا یام ازاں ہے، لیکن کم خور لوگوں سے نہیں، جن کو زیادہ کھانے کی عادت ہے میں ان کے لیے لفظ کہوں کہ زبان جو ایک چھوٹا سا گوشت کا ایک برج ہے نا، جب اس سے کراس کر کے غذا اندر جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا غذا تھی، اس کا ذائقہ کیا تھا۔ بے شک ذائقہ صرف اس گوشت کے اندر ہے، اس کے اندر جا کے میٹھا کڑوا ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو راضی کرنے کے لیے اتنا زیادہ گوشت خراب نہ کر لیں۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ۔ تو اب جناب سلمان محمدی نے کہا کہ خاموش، قرآن خاموش ہے۔ صامت کہہ دیا گونگا، گونگا نہیں ہے، خاموش ہے۔ اب میں سطر کہنے لگا ہوں اور سطر انتہائی معرفت والے ماحول میں کہنے لگا ہوں، کسی نے قرآن کا خاموش دور دیکھنا ہو تو وہ امیر المومنین کا رسول کے بعد 25 سال کا دور دیکھنا۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ تو آئیے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کریں گے۔ آج ثابت کیا کہ کتاب سے مراد کا قرآن کی آیات کے ساتھ استدلال قائم کریں گے کہ کتاب سے مراد امیر المومنین ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ 4 محرم ہے، کل ہم نے
गुफ्तगू की थी जनाबे मुस्लिम बिन अकील की शहादत के उन्वान से। आज की गुफ्तगू है फरजंदान मुस्लिम के उन्वान से, क्योंकि मुकद्दमीन का ये दस्तूर है, हमारे मिंबर की ये शेवा है कि अयाम अज़ा में मज़ामीन जो मुसाइब के हैं उनको इन्हीं तरतीब के साथ दोहराया जाता है। कल 5 मुहर्रम है तो फिर इंशाअल्लाह शहजादा यौन मोहम्मद पढ़ेंगे, और फिर अगली जो तरतीब बरादर अकबर जनाब सैयद इंतसार शाह साहब हुक्म फरमाएंगे, उस तरतीब के साथ हम अयाम अज़ा की शहादतों का सिलसिला शुरू करेंगे। जनाब मुस्लिम बिन अकील, तारीख में इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं 5 बेटे हैं और कोई कहती है 6 बेटे, लेकिन जिनका तज़किरा तारीख में ज्यादा मिलता है वो 2 वो बेटे हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर बन के बाप के साथ गए थे। जरा जुमला कहने लगा हूं मुसाइब पढ़ने से पहले, जनाब मुस्लिम के 5 या 6 बेटे हों, लेकिन तज़किरा ज्यादा हजरत मोहम्मद और इब्राहिम का होता है, इसलिए कि ये सफीर हुसैन बन के मिशन हुसैन के लिए गए थे। मुस्लिम के बेटों में से भी, आले मोहम्मद और अहले बैत की हवेली में से भी जिसको हुसैन से निस्बत हो जाए वो मारूफ हो जाता। बाप के साथ गए, कम सिनी का आलम था, एक बेटे मोहम्मद और दूसरे बेटे इब्राहिम। कूफा के जब हालात तब्दील हो गए, जनाब मुस्लिम ने अपने बेटों को एक चाहने वाले के घर अमानतन रखवाया, लेकिन बच्चे कैद हो गए। यहां पर मैं तारीखी अनुमान से ये पढ़ूं कि बाद लोग ये समझते हैं कि शायद वाकया करबला से पहले इन शहजादों की शहादत है, तो नहीं। जब वाकया करबला हुआ तो ये शहजादे कैद में थे, क्योंकि 9 जिलहज्जा जनाब मुस्लिम की शहादत है, 12 जिलहज्जा जो है शहजादों की शहादत, वो मुस्तनद तरीन रवायात ये कहती हैं कि वो 1 साल बाद में हुई। तो अगर 1 साल बाद वाली रवायत को तस्लीम किया जाए तो फिर भी मुसाइब की एक बहुत वजनी सतर है कि जब मां कैद थी तब बेटे भी कैद थे। शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम कैद खाने में थे, किसी से कहा कि हमें कैद से रिहाई दे। जो दारोगा था कैद खाने का, कुछ किताबों की रवायात कहती हैं उसने ख्वाब देखा, कुछ कहती हैं वो वही अहले बैत था। ख्वाब देखा था या मोहब्बत में, उसने जिंदान का दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल के एक काफिला जिसके साथ मिलवाना चाहता था वो काफिला अपनी जगह से चला गया था, दूर से इशारा करके कहा कि वो काफिला जा रहा है, इसके साथ मिल जाओ। छोटे छोटे कदमों के साथ मुस्लिम के लाल दौड़े, लेकिन ऊंटों के साथ मिल ना सके। ऊंटों की रफ्तार तेज थी, काफिला दूर निकल गया, अंधेरी रात में काफिला नजर आना खत्म हो गया और मुस्लिम की जोड़ी थक गई। आखिर बेहतर जाना कि एक दरख्त पे पनाह ली जाए। अगर आप इस जुमले पे अगली सतर पे रोना चाहें तो वो सतर आपके लिए कहूं, अबू तराब के बेटे जमीन छोड़ के दरख्त पे पनाह ले रहे थे। जमीन जिनकी जद्दा की मलकियत थी, उन्होंने जमीन पे पनाह नहीं, दरख्त पे पनाह ली। सुबह को एक मस्तूर उसी दरख्त के साथ बहते हुए दरिया से पानी भरने के लिए आई। 2 चांद से चेहरों के अक्स दरिया में देखे, दरख्त की जानब देख के कहने लगी, मुसाफिर हो? कहने लगे हाँ मुसाफिर है। काफिला बिछड़ गया, तो दरख्त पे क्यों बैठे हो?
बड़ा शहजादा रो के कहता है जमीन पे दुश्मन बहुत। शहजादों के चेहरों की नूरानियत, चेहरों की हालत देखी, देख के कहने लगी तारुफ करवा सकती हो? कहने लगे बाप ने मना किया था, ना नाम बताना ना नस्ल बताना। कहती तुम्हें खबर नहीं है, 2 दिन पहले कूफा में हुसैन का सफीर कत्ल हो गया। किस सफीर की बात कर रही हो? कहते मुस्लिम बिन नकील। मुस्लिम का नाम आना था। छोटे ने चीख मारी, हाय बाबा, हाय बाबा कहना था। कनीज तड़प गई, कहती कुर्बान हो जाऊं कहीं मुस्लिम की जोड़ी तो नहीं। आवाज आई हाँ मुस्लिम के बेटे हैं। घर लेके आई, मालिकन मोमना थी, उसको खबर बताई, तड़पी, शहजादों को घर में बिठाया, हाथ बांध के कहती है शहजादों मां से मेरी शिकायत न करना, जितनी देर जिंदगी है आपको पनाह दूंगी। घर के बलाई ही से मैं उस कमरे में लेके गई जहां सिर्फ अंधेरा था, वहां जाके मुस्लिम की जोड़ी को लिटा दिया, दरवाजा बंद किया, दरवाजे पे ताला लगाया। खुदा लानत करे, अनगिनत हारस मलऊन रात आधी से ज्यादा ढल गई थी। अपने घर आया, इसने अपने सर से पगड़ी उतार के दीवार पे फेंकी, तलवार जमीन पे फेंक के कहने लगा सारे दिन का थक गया हूं, नहीं मिले मुझे कहीं से मुस्लिम के बेटे, जिंदान की कैद से रिहा होकर चले गए हैं, उनके सरों पर इतना अनाम है, काश मुझे मिल जाते। जौजा उठ के खड़ी हुई देखे कहती अल्लाह तुझ पे लानत करे, दिरहम और दिनार के लालच में क्यों आले मोहम्मद का दुश्मन हुआ है? क्या क्यामत वाले दिन तुझे बतूल से डर नहीं लगता? क्या लगा क्यामत बड़ी दूर है, मुझे दुनियावी लालच है, मुझे कहीं से बच्चे मिल जाएं। दे के कहती है खुदा तुझ पे लानत करे, तरस कर मुस्लिम के बच्चों पे, यतीमों पे ऐसे जुल्म नहीं करते। अभी ये अपने बिस्तर पे लेटा था, ये छोटे शहजादे ने ख्वाब में माँ को देख लिया, छोटे शहजादे की चीख निकली, ये मलाऊ तड़प के उठ के कहने लगा मुझे मेरे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई है। सामने जौजा खड़ी होकर कहती नहीं हमसायों के घर से आ रही होगी। कहने लगा नहीं मेरे घर से आ रही है। ये देख कर तुझे क्यों यकीन है कि तेरे घर से आ रही है? ये मलाउन देख के कहता हमसाये का बच्चा होता तो अब तक माँ चुप करवा देती, तो अभी तक रो रहा है, उसे चुप करवाने वाला कोई नहीं है। ये जल्दी से अपने घर के बलाई हिस्से पे गया। जब बलाई हिस्से पे गया, मकान के उस कमरे के दरवाजे पे ताला था, इसने जौजा से चाबी मांगी, जौजा ने चाबी देने से इनकार दिया। इस मलाऊ ने पत्थर उठा के उस ताले पे मारना शुरू कर दिया। अब मैं जुमला पढ़ूंगा, हाय जरूर कह देना। ये पत्थर ताले पे नहीं लग रहा था, रुकैया के कलेजे पे लग रहा था। ये पत्थर ताले पे नहीं लग रहा था, जहरा के पहलू पे लग रहा था। ये पत्थर ताले पे नहीं लग रहा था, अब्बास के सर पे लग रहा था। ताला टूटा, अंधेरे में इसने हाथ मारे, हाथ मारते मारते एक हाथ बड़े की जुल्फों में आया, दूसरा हाथ छोटे की जुल्फों पे आया। इसने दोनों शहजादों को जुल्फों से पकड़ के ऐसे उठाया, मुस्लिम के बच्चों के पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे। मुझे जुमला माफ कर दीजिएगा, ये अपने घर की बलाई सीढ़ी पे गया, ये शहजादों को लेकर सीढ़ी से नहीं उतरा, इसने वहीं से जुल्फों से हाथ निकाल दिए, दोनों शहजादे मुंह के बल जमीन पे गिरे। की आवाज आई मेरी पेशानी फट गई है, मेरा सर जख्मी हो गया है। यूं शहजादों को उठाया, शहजादों को उठाने के बाद ये मलाउन लेके चला गया दरिया के किनारे पे। दरिया के किनारे पे जाके कहने लगा अब मुझे बताओ क्या चाहते हो? बड़े की आवाज आई हमें 2 रकत नमाज अदा करने थे। ये देख के कहने लगा पढ़ो नमाज। पानी के करीब गए, ये मलाउन करीब आकर क्या करने लगे हो? बड़े शहजादे की आवाज आई वजू करेंगे। ये देख कहता वजू के बहाने पानी पीना चाहते हो? इसने बहते दरिया से साकी कौसर के पोतों को हटाया, पानी बह रहा था और बहते दरिया के किनारे मुस्लिम की जोड़ी रेत से तयम्मुम कर रही थी। रेत से तयम्मुम करती हुई मुस्लिम की जोड़ी बड़ी आके खड़ी हुई। छोटे शहजादे ने हाथ जोड़े, रो के कहने लगा कत्ल क्यों करना चाहता है? कहने लगा दिरहम मिलेंगे, इब्ने ज़ियाद से दिनार मिलेंगे, हो सकता है मुझे गवर्नरी मिल जाए। छोटा शहजादा रो कहता हमें कत्ल न कर, हमें कैदी बना के मदीने ले जा, हम अपने मौला अब्बास से कह के जितनी जागीर कहेगा तुझे जागीर ले देंगे, जितने दिरहम और दिनार कहेगा दिरहम और दिनार देंगे।
یہ دیکھ نہیں لے کے جاؤں گا مدینے، قتل کروں گا تمہیں یہیں پہ اور جا کے ابن زیاد سے الزام لوں گا. یہ کہنا تھا. یا بڑے شہزادے کی آواز، نماز تو ہماری ادا ہو چکی ہے، اب ایسے کر میرے سامنے چھوٹے کو قتل نہ کرنا، کیونکہ بڑے بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، باپ کے سامنے اولاد ذبح نہیں کرتے. چھوٹے نے کہا میرے سامنے بھائی قتل نہ کرنا، کیونکہ اولاد کے سامنے باپ کو قتل نہیں کرتے. یہ ملاؤن دے کے کہتا نہ میں نے تمہاری پانی والی خواہش پوری کی، نہ میں نے تمہاری مدینے والی حسرت پوری کی، ہاں یہ حسرت ضرور پوری کر دوں گا کہ میں دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے قتل نہیں کرتا. اس ملاؤن نے دونوں کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، ایک ہی وار کے ساتھ مسلم کے بچوں کے سر پر سے جلا دیے. جو ہی یہ سر لے کے ابن زیاد ملاؤن کے دربار میں گیا، ابن زیاد ملاؤن نے کہا جاؤ حارث کو اسی جگہ پہ قتل کرو، کیونکہ میں نے کہا تھا بچے زندہ آنے چاہیے، یہ قتل کیوں کر کے لے کے آیا ہے. جب ایک سپاہی کو لے کے وہ اسی مقام پہ گیا جہاں پر مسلم کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا تھا، آخری صدر پڑھے ہیں، وہاں پر ایڑیوں کے نشان ہیں. یہ کہ کہنے لگا یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ یا حارث سے ملاؤن قاتل کہنے لگا جب میں قتل کر رہا تھا بچے ایڑیاں زمین پہ ڈگ رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے کوئی ہمارے مولا عباس کو بلائے، کوئی غازی کو بلائے، کوئی اکبر کو بلائے، کوئی سجاد کو بلائے، کوئی حسین کو بلائے. سادات و غیر سادات مجھے جملہ معاف کر دینا، سر تو اس نے تن سے جدا کر دیے تھے. اب مجھ پہ سوال کرو کہ دھڑ کہاں تھے؟ جس نے دونوں شہزادوں کے دھڑ بہتے ہوئے دریا میں پھینکے. بہتے ہوئے دریا میں بڑے کے دھڑ کا جانا تھا، چھوٹے کی آواز ہے انتظار کر، بڑے کا دھڑ وہیں پہ رک گیا، چھوٹے کا دھڑ قریب گیا. دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں کے ساتھ اپنے اپنے جسموں کو لگایا، دونوں جسم اکٹھے چلنے شروع ہو گئے. وہیں پہ ایک زمیندار اپنی زمین کو پانی دے رہا تھا، اس نے کہا کہ میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی جو دریا کے کنارے دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی کوئی میرے بیٹے نکالو، کوئی میرے مسلم کے لال دفنا دو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا علی علیہ السلام.